بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان و رجل و زید. ٹھیک ہے میرے بھائی. خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. خاص الجنس، خاص الفرد، خاص النوع. ٹھیک ہے. خاص الجنس، خاص الفرد، خاص النوع. ہر ایک کی مثال جن کی تعریفیں پہلے گزر چکی ہیں میرے بھائی. فل انسان و نظیر و خاص الجنس. انسان جو ہے یہ خاص الجنس ہے. ٹھیک ہے. ایک خاص جنس ہے. انسان جو ہے جنس ایسے بولے خاص الجنس ہے. خاص الجنس کی تعریف کر رہے ہیں کہ خاص الجنس کسے کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْأَغْرَاضِ. خاص الجنس وہ کلی ہے ایسے بہت سارے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی غرضیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. یعنی خاص الجنس ایسی کلی ہے کہ جس کا اطلاق بہت سارے افراد پر ہوتا ہے. جس کی فرد جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے ہیں. وہ ایسے فرد ہیں کہ ہر فرد کی غرض جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی. ہر فرد کا ایک اپنا اپنا کام ہے جو شریعت نے ان کے ذمے لگایا ہے شرع کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ شرع کی طرف. شریعت مطہرہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہر فرد کو اس کی اپنی اپنی ذمہ داری بتا دی ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے. فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلٌ وَإِمْرَأَةٌ. ٹھیک ہے. اور اس انسان فَإِنَّ تَحْتَهُ اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس کے انسان کے رجل اور عورت پہ جاتی ہے. یعنی مرد اور عورت. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اب مرد، شریعت مطہرہ نے مرد کے جو اغراض ہیں، جو مقاصد ہیں وہ الگ بیان کیے ہیں. عورت نے عورت کے مقاصد اور اغراض الگ بیان کی ہیں. جو مقاصد اغراض عورت کے ہیں، یعنی عورت کی تخلیق سے جو مقصد ہے وہ مرد کی تخلیق سے، مرد کی پیدائش سے جو مقصد ہے اس سے کیا ہے؟ الگ تھلگ ہے. ٹھیک ہے. عورت کو پیدا کرنا اس کے اور مقاصد ہے اور مرد کو پیدا کرنا اس کے اور مقاصد ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. مثلا اب مرد کے تخلیق سے غرض کیا ہے؟ مرد کی پیدائش سے غرض کیا ہے؟ کہ مرد جو ہے وہ نبی، کون ہو نبی جن، مرد نبی بن سکتا ہے. وہ امامن، مرد امام بنتا ہے. وہ شاہدن فی الحدود والقصاص، حدود و قصاص کے اندر مرد گواہ بنتا ہے. مرد مقیمن للجمعۃ، جمعہ کے ادا کرنے کا مکلف ہوتا ہے. والاعیاد، عیدوں کے ادا کرنے کا مکلف ہوتا ہے. یعنی عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، فرض نماز ہے، مسجد کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مرد اس کا مکلف ہوتا ہے. یعنی عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ جمعہ جا کے پڑھے. عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے. حدود و قصاص کے اندر عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی میرے بھائی. عورت کو امام نہیں مانا جائے گا، عورت کو نبی نہیں بنایا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح گھر کے جو بیرونی معاملات ہیں، گھر کے جو بیرونی معاملات ہیں وہ نپٹانا کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. باہر سے بچوں کے لیے رزق حلال لے کر آنا وہ کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ عورت کا مقصد نہیں ہے. تو والغرض من المرأۃ، عورت کی تخلیق سے غرض کیا ہے؟ عورت کی تخلیق، عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ کونھا مستفرشتاً، کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے فرش بن جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اسے شوہر اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جائے. ٹھیک ہے. عاطیۃ للبلد، اور بچے پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ عورت کا کام ہے. اور گھر کے معاملات میں غور و فکر کرنا
یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اندر کے معاملات کا، ٹھیک ہے، صفائی کیسے رکھنی ہے، اندر بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، شوہر کے جانے کے بعد گھر کا خیال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اور پورا جو اندرونی سیٹ اپ گھر کا ہے اسے سنبھال کر کیسے رکھنا ہے، یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ عورت کا کام ہے۔ مرد کا کام ہے باہر سے راشن لانا، باہر سے سامان لانا، باہر سے ضروریات لانا، باہر سے کما کر لے آنا، ٹھیک ہے، وہ اندر گھر میں منتقل کرنا، اسے سجا کر رکھنا، بنا کر رکھنا، کہاں رکھنا، جدھر رکھنا، اسے استعمال کرنا، یہ سب کس کا کام ہے میرے بھائی؟ عورت کا کام ہے۔ ناشتہ پکانا ہے، روٹی پکانی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اچھی طریقے سے دینی ہے روٹی، کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے بنانی ہے، یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائی؟ عورت کی ہے، یہ مرد کی نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میرے بھائی۔ ان دو باتوں سے ایک چیز سامنے آتی ہے جو بہت اہم ہے، انہوں نے مثال دی ہے، جیسے لفظ انسان، اس کے ماتحت مرد بھی آتا ہے، عورت بھی آتی ہے، یہ جنس ہے، اس جنس کا فرد مرد بھی بنتا ہے، اور اس جنس کا جنس انسان کا فرد عورت بھی بنتی ہے، اور یہ ایسے افراد ہیں جن کی غرضیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جو شریعت نے کہہ دیا، جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، جو فقہ نے کہہ دیا، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مرد کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، عورت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، اس کے دائرے میں اگر ہم رہیں گے تو فلاح اسی میں ہوگی، اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو اس میں کبھی بھی فلاح نہیں ہو سکتی، بھلے جتنا بھی ہو۔ مثلا فرض کرو آج کے زمانے میں عورتوں نے ایک ایشو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں 4 دیواری میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمیں ایک غلامی اور نوکرانی بنا کے 4 دیواری کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ عورت کا نظریہ بالکل غلط ہے میرے، اس میں عورت اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈالتی ہے۔ مثلا آفس میں جانا یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلنا یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، صحابیات، صالحات گھروں میں بند رہتی تھی، اگر وہ کہیں باہر بھی جانا تھی تو رات کے اندھیرے میں سفر کرتی، اتنی دیر پہلے نکلتی کہ جب ہم اپنی اس جگہ تک پہنچے تو کم از کم اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، اندھیرے سے پہلے پہنچ جائے تاکہ ہمیں روشنائی میں ہمیں کوئی دیکھے بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ عورت کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں آزادی چاہیے، کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آزادی تو تمہیں شریعت نے دی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار آپ بیٹھ کر، آپ کا کام ہے اندر رہنا، آپ کھائیں پئیں بیٹھے سوئیں، اندر کے معاملات سنبھالیں، آپ باقی بیرونی معاملات میں جنجال میں نہ پڑیں، آپ کو چارپائی پر کھانا ملے گا، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے کھانا ملے گا، آپ کو کسی کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلامی ہے یا آزادی ہے میرے بھائی؟ ہیں اس کو آپ غلامی کا نام دو گے کہ آپ کو ہر چیز اندر مہیا ہو رہی ہے، ہر چیز آپ کو اندر مل رہی ہے، آٹا آپ کو اندر مل رہا ہے، نمک آپ کو اندر مل رہا ہے، گھی آپ کو مل رہا ہے، کپڑے آپ کو اندر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے ہر چیز کی سہولیات، ٹھنڈا پانی سب کچھ آپ کو اندر مل رہے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، اور آپ کہہ رہی ہو کہ یہ غلامی کی زندگی ہمیں باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ یہ کون سی کیا نام ہے آزادانہ زندگی ہے کہ تم باہر بغیر دوپٹے کے نکلو، بغیر پردے کے نکلو، اور آفسوں میں جا کے غیر مردوں کے ساتھ تم جا کر بیٹھو اور ان سے کیا نام ہے میل جول کرو، ان سے گفتگو کرو، اسی کو آزادانی کا نام ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ عورت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا عورت کو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں عورت کو مقام دیا گیا میرے، ورنہ عورتوں کو تو زندہ گوردہ دفن کر دیا جاتا تھا، جلا وطن کر دیا جاتا تھا میرے بھائی، انہیں تو ایک گھر کی نوکرانی بنا کر دیا جاتا،
طلاق کے بہانے سے سالوں سال عورت کو قید کر دیا جاتا، وہ عدت سے باہر نہیں جا سکتی تھی میرے بھائی، ہے عورت کو ایک بالکل غلامانہ زندگی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو عورت کو ایک آزادی ملی ہے۔ شریعت نے نہیں کہا عورت کو کہ اب تیرے بھی بچے ہیں، تیرا بھی حق بنتا ہے، تو بھی چل بازار میں کما اور دکان میں جا کے بیٹھ اور ان بچوں کا پیٹ پال۔ شریعت مطہرہ نے تو نہیں کہا، اس نے تو کہا کہ تیرا کام ہے گھر میں بسترے جوڑنا، تیرا کام ہے بچوں کو جنم دینا، صرف بچوں کو جنم دینا، حتیٰ کہ تیرا کام دودھ پلانا بھی نہیں ہے، یہ بھی شوہر کا کام ہے۔ وہ باہر سے دہی لے آئے، دائی کو لے آئے، دایا کو لے آئے، وہ باہر سے مل خرید کر کے لے آئے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری نہیں ہے دودھ پلانا۔ وہ جہاں سے بھی لے آئے، قرآن میں موجود ہے، تیرا کام ہے صرف بچے کو جنم دینا۔ کپڑے لے آنا مرد کا کام ہے، تیرا کام ہے صرف بچے کو جنم دینا۔ جوتے لے آنا مرد کا کام ہے، تیرا کام ہے صرف بچے کو جنم دینا، اس کی دیکھ بھال کرانا، سب کچھ کرنا مرد کا کام ہے۔ اگر عورت نہ کرے تو عورت پر شوہر زبردستی نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ کتنی کھلی چھوٹ دے دیا ہے شریعت مطہرہ نے۔ تیرا کام ہے بستر بچھانا، وہ بستر لانا مرد کا کام ہے۔ تیرا کام ہے چارپائی سیدھی کرنا اور چارپائی کا لانا مرد کا کام ہے میرے بھائی۔ تیرا کام ہے اندر بیٹھ کر جوتی پہننا، تیرے لیے جوتی لانا مرد کا کام ہے۔ تیرا کام ہے اندر بیٹھ کر کپڑوں سے اپنے جسم کو چھپانا، وہ کپڑے لانا مرد کا کام ہے۔ تجھے تو ہر چیز اندر مل رہی ہے اور تو کہتی ہے کہ میں جو ہے نا کیا نام ہے غلامانہ زندگی گزار رہی ہوں، میں ایک نوکرانی بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ تیری ہر ڈیمانڈ اندر پوری کی جا رہی ہے، ہر ڈیمانڈ اندر پوری کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے تیرا کام صرف پکانے کی حد تک ہے، نمک کی منزل تک وہ لانا شوہر کا کام ہے۔ تجھے شریعت نے نہیں کہا کہ نمک لے کر آؤ، مرچ لے کر آؤ، مسالے لے کر آؤ، فلانی چیز لے کر آؤ۔ تیرا کام ہے انہیں کاٹ کر، انہیں بنا کر پکانا، بچوں کو کھلانا، یہ تیرا کام ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جو کھلایا بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تجھے شریعت نے نہیں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ ذمہ داری مرد کی ہے، اس کا علاج معالجہ مرد کا ہے، بیمار ہو جائے مرد کا ہے، تیرے سر میں درد پڑ جائے، تکلیف ہو جائے، ذرہ برابر تکلیف ہو جائے، شریعت نے تجھے نہیں کہا کہ تو ڈاکٹر کے پاس جا، خود اپنی غرض سے خود اکیلی چلی جا، نہیں، تجھے 7 پردوں میں برقعے پہنا کر پردوں میں وہ ڈاکٹروں کے پاس تجھے لے جائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری نہیں۔ پھر میرے بھائی عورت کہے نہیں ہم پر تو ظلم کیا جا رہا ہے، کس چیز کا ظلم ہے؟ میرے آقا کی شریعت مطہرہ کہ ہر معاملات میں حکمت ہے میرے بھائی۔ تو جیسے نفیس ہے، عورت جیسے نفیس ہے، تو شریعت مطہرہ نے اسے اسی طرح رہنے کا حکم دیا ہے۔ مرد جس طرح طاقتور ہے اسے اس طرح کا اسے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد جو باہر جا کر کر سکتا ہے وہ تو نہیں کر سکتی ہے۔ آج بھی اگر پابندی لگا دی جائے کہ کوئی عورت جو حدود شرع میں جو کہا ہے اسی میں رہے، اس سے باہر نہ نکلے، تو آدھا ملک تو اسی سے ترقی کر جائے گا میرے، آدھا ملک۔ آج کے زمانے میں عورت ایم اے نہ بنے تو ملک نہیں چل سکتا ہمارا، عورت ایم پی اے نہ بنے تو ہمارا ملک نہیں چل سکتا میرے بھائی، ہے عورت بازار میں نہ نکلے تو ہمارا ملک نہیں چل سکتا میرے بھائی، ہے عورت آفس میں نہ ہو تو ہمارا آفس ادھورا ہے کہ وہ زینت بنتی ہے ہمارے عورت، ہے وہ شوہر کو تو زینت دے نہیں سکتی، وہ آفس کے لیے زینت بنی ہوئی ہے۔ عجیب سا معاملہ ہے، شوہر کے سامنے آئے گی تو ایسے کپڑے پہن کر آئے گی جو جس میں نہ زینت ہوگی نہ کچھ ہوگی، اور جب غیر مردوں کے سامنے آفس میں جائے گی تو وہاں جناب پہلے میک اپ کرے گی، پہلے تیاری کرے گی اپنے آپ کو، بالکل ہے بات تو بیوٹی پارلر میں جا کر تیار ہوتی ہیں میرے بھائی، کیا ہے جی ہم آفس میں جا رہے ہیں، خوشبو لگائے گی، اپنے آپ کو معطر کرے گی، ہے اور بہترین اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے گی غیر مردوں کے سامنے جو اس کے پاس آئیں گے۔ تو آج ہمارا آفس عورت کے بغیر نامکمل، کیونکہ عورت اس آفس کے لیے زینت بن چکی ہے۔ ہمارے بینک عورت کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے کہ یہ عورت اس کی زینت بن چکی ہیں۔ آج ہماری گاڑیاں جو یہاں سے لاہور، لاہور سے کراچی، پشاور، پنڈی
جو پاکستان میں چلتی ہیں، جب تک اس میں عورت پانی نہ دے، عورت میں بسکٹ نہ دے، عورت بوتل نہ دے، عورت خود ٹکٹ نہ دے، وہ ہماری گاڑی جو ہے نا اس زینت ہے اس عورت کے لیے، ان سواریوں کے لیے جو ان کا دل بہلانے کے لیے ایک جوان بیٹی جو پوری سے گھوم رہی ہوتی ہے، اور ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں۔ تو بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس اہم مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایئرپورٹ عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہماری بندرگاہیں عورتوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے بزنس کاروبار جتنے ہیں وہ سب عورتوں میں بھری پڑی، حتیٰ کہ آج ایک پی سی او ہے نا، پی سی او ہے، اس میں بھی آپ چلے جائیں تو آگے لڑکی بیٹھی ہوگی، کیا ہے جی اس سے ہمارا بزنس اور چمکتا ہے۔ یعنی اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے، کسی اور کی بیٹی کو بٹھا کر سامنے رکھ کر یعنی کیا نام ہے وہ اپنا بزنس اور کاروبار چلا رہے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے جی یہ عورت یعنی کیا نام ہے ایک اور ہے، ہمارے ایئر لائن ہوائی جہاز عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، جو بھی معاملات جس معاملے میں بھی آپ لوگ یہ عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، یہ جتنے بھی ہیں شریعت مطہرہ نے سب کی ان کی مخالفت کی ہے۔ وہ آج خود اپنی مرضی سے کر رہی ہے، جبکہ اس میں شریعت کی مرضی نہیں ہے، اور جس کام میں شریعت کی مرضی نہ ہو اس کام کو ٹھکرا دینا چاہیے، بھلے اسے ہزاروں میں، کروڑوں میں، لاکھوں میں فائدہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے عورت کو چار دیواری کے اندر رہ کر اسے قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جائے، اور اندر بیٹھ کر وہ بچیوں کو کی تربیت کرے، انہیں پڑھائے، جو اندر کے کام ہے وہ کرے، حالانکہ وہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک معاشرتی طور پر، ایک اخلاقی طور پر، ٹھیک ہے، وہ آنے والے وقت میں اگر بچیوں کو پڑھاتی ہے، سدھارتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ مرد کے بھی اغراض سمجھے اور عورت کے بھی کیا سمجھے، اغراض سمجھے۔ جب تک ان کے اغراض نہیں سمجھے گا میرے بھائی تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا سبق کافی، آگے چلیں میرے بھائی، ہیں آگے چلیں؟ اچھا